تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم طمعیا شہ جیلا مدد. ایک برور درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا کروڑ شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں عید سعید کے مبارک لمحات عطا فرمائے ہیں. اللہ کریم اس عید کو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے سعادت، نجات اور خیر کا ذریعہ و وسیلہ بنائے. رمضان المبارک کے بعد عید یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں بندہ اپنے رب کی طاعت و بندگی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، عبادتوں کو ادا کرتا ہے. تو اس عبادتوں کی بجا آوری پر اللہ تبارک و تعالی بندے سے خوش ہو کر بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے. یوم عید یہ اللہ کی جانب سے انعام و اکرام ملنے کا دن ہوا کرتا ہے. مومن عید کس طرح کی چاہتا ہے؟ بعض خوشیاں وہ ہیں کہ آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایمان پر مرنا یہ وہ خوشی ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتی ہے بلکہ ہمیشہ قائم اور باقی رہتی ہے. عید کے دن امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا. انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے کہ آپ یوم عید میں رو رہے ہیں، حالانکہ آج تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مسرت و شادمانی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ غم فرما رہے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھے موت ایمان پر نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، کہ موت اگر ایمان پر نصیب ہو گئی تو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں حقیقی عید عطا کر دی ہے، اور اگر موت ایمان پر نہ ملے تو دنیا کی ساری خوشیاں سمیٹ کر بھی بندہ حقیقی عید، حقیقی خوشی کو نہیں پا سکتا ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان اسی لیے تباہ کن اور پریشان کن حالات میں بھی ساری چیزوں سے سمجھوتا کر لیتے تھے، لیکن وہ اپنی دولت ایمانی سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے. مشقتیں برداشت کرتے، تکلیفیں اٹھاتے، لیکن ایمان پر استقامت کو اپنا اولین فریضہ جانتے. قرآن کریم نے فرمایا کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، اس خیال میں ہیں کہ ہم اتنا عرض کر دیں گے آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ایمان لا چکے ہیں ہم، کیا زبان سے اتنا کہہ لینے پر انہیں چھٹکارا مل جائے گا، عذاب آخرت سے نجات پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے؟ قرآن کریم کہتا ہے نہیں،
وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جب تک امتحان کے مرحلے سے نہیں گزریں گے اور امتحان میں ثابت قدم نہیں ہوں گے، اس وقت تک انہیں نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے متعدد شان نزول ہیں، انہی میں ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ سیدنا بلال حبشی آزاد نہیں بلکہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور یہ بڑا ہی ظالم کافر تھا۔ کفر اور شرک اس کی رگو پے میں بسا ہوا تھا۔ بلال حبشی اس کی غلامی میں 22 سال تک رہے ہیں۔ آقائے کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد کئی لوگ حضور کی دعوت پر داخل اسلام ہوئے۔ وہ متعدد اور شروع کے تقریباً 10 افراد جنہیں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت ہوئی، ان 10 لوگوں میں ایک حضرت بلال حبشی بھی ہیں۔ شروعات کے 10 لوگوں میں، ایمان لانے والوں میں سیدنا بلال حبشی ایمان لا چکے، مگر ان کا ایمان ابھی جگ ظاہر نہ ہوا تھا۔ کہیں سے ان کے مالک کو خبر ملی کہ بلال بھی محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی نیا معبود ڈھونڈ لیا ہے، کوئی نیا خدا ڈھونڈ لیا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے، جبکہ جانتے تھے آقا ظالم ہے، جبر کرنے والا ہے، توریے سے کام نہ لیا، کھل کر جواب دیا، ہاں میں محمد الرسول اللہ کے خدا پر ایمان لا چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہمارے معبودوں کو، لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے۔ بلال حبشی نے کہا وہ خدا تھے ہی کب کہ انہیں چھوڑا جاتا، وہ تو خدا ہی نہیں تھے، وہ تو تم نے اپنی اندھی عقل سے مجسمے تراش کر لیے اور ان مجسموں کا نام معبود اور خدا رکھ لیا تھا۔ خدا تو وہ ہے جس کے ایک کن سے کائنات وجود میں آ جایا کرتی ہے۔ خدا وہ ہے جو دریاؤں کو روانی عطا کرتا ہے۔ خدا وہ ہے جس کے حکم سے آسمان کا شامیانہ کھڑا ہے۔ خدا وہ ہے جس کے حکم سے زمین کا بچھونا بچھا ہوا ہے۔ خدا وہ ہے جو انسان کو بھی پیدا کرتا ہے اور انسان کے ایک ایک کام کو بھی پیدا کیا کرتا ہے۔ امیہ بن خلف نے دیکھا میرا غلام اور مجھ سے یوں اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، مجھ سے اکڑ کر بات کر رہا ہے، ایک تو اس کے دین کو چھوڑا اور پھر مجھ سے یوں سینہ زوری سے بات کر رہا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے حضرت بلال حبشی کو مارنا پیٹنا شروع کیا، بے تحاشا مارا۔ جب وہ مارتا آپ کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا، احد احد، رب تو ایک اللہ ہی ہے، رب تو ایک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ زبان پر نہ آتا۔ پھر اس نے کہا مان جاؤ اور دین اسلام کو چھوڑ دو، تم بت پرستی کو پھر سے اختیار کر لو۔ بلال حبشی نے انکار کر دیا۔ 3 دن تک اس نے آپ کو کال کوٹری میں بند کر دیا اور اپنے سارے غلاموں سے کہہ دیا کہ بلال تک نہ تو کھانے کا ایک دانہ پہنچنا چاہیے اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ پہنچنا چاہیے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے
وہ 3 دن بھی نکالے فاقے میں اور پیاس کی حالت میں. جب مدت 3 دن کی ہوئی اب آیا اور اتنی اذیتیں دینے کے بعد اب کہتا ہے کہ اب مان جاؤ اور محمد کے دین کو چھوڑ دو. بلال حبشی تب بھی کہتے ہیں جو خدائے واحد کو مان چکا ہے اس کے جسم پہ تمہارا زور چل سکتا ہے لیکن اس کے دل پہ تمہارا کوئی بس نہیں ہو سکتا ہے. اس کے دل پر تمہارا کوئی اختیار نہیں چل سکتا ہے. یہ دل تو اس کی محبت میں وارفتہ ہو چکا ہے, اس کی توحید میں مست ہو چکا ہے. تم جو چاہو کر لو لیکن معبود حقیقی کی عبادت و توحید سے تم مجھے نہیں ہٹا سکتے ہو. امیہ بن خلف نے اب جو ظلم و ستم پھر شروع کیے. مکے میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا حرہ یا حرہ. یہ وہ جگہ تھی جو پورے مکے میں سب سے زیادہ گرم جگہ تھی. سورج کی کرنیں جب آتی تھیں تو یوں تو ہر مکان گرم ہوتا تھا, ہر میدان گرم ہوتا تھا, لیکن حرہ میں پتھر کی کچھ ایسی خاصیت تھی کہ وہ جگہ سب سے زیادہ گرم ہوا کرتی تھی. اب امیہ بن خلف نے کیا کیا, اپنے غلاموں سے کہا کہ اس کے کپڑے اتارو. بلال حبشی کے انہوں نے کپڑے اتارے اور آپ کو لوہے کے لباس, لوہے کی زرہیں پہنائی اور کہا اب اسے دھوپ کی تمازت میں حرہ میں لے جا کر کے ڈال دو. حرہ میں ڈال دیا گیا. دھوپ کی تپش ہے, لوہے کا لباس ہے, نیچے سے زمین بھی آگ اگل رہی ہے. اندازہ کریں تکلیف کس قدر بھیانک ہوگی. آج کے موسم میں 2 دن پہلے تک کے دوپہر میں آدمی کا باہر نکلنا مشکل ہوتا تھا. انہوں نے وہ تکلیف کیسے برداشت کی ہوگی. پورا دن ان کا ایسی تکلیف میں گزرتا. جب سورج ڈوبنے پر آتا امیہ بن خلف کہتا انہیں اٹھاؤ اور اب پھر انہیں کال کوٹری میں ڈال دو اور انہیں وہاں کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ملنا چاہیے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسے بھی برداشت کرتے رہے, اسے بھی سہتے رہے. کبھی یہ کرتا آپ کے گلے میں کپڑے کا ایک پھندا بنا کر ڈالتا اور اپنے اوباش نوکروں کو کہتا اسے راستوں میں گھسیٹتے رہو تم. اب وہ پتھریلے راستے ہوتے, کہیں مٹی ہوتی, کہیں کنکر ہوتا, کہیں کچھ اور چیز ہوتی, کہیں کوئی پتھر لگ رہا ہے, جسم لہو لہان ہو جاتا, خون آلود ہو جاتا. اب آ کر امیہ بن خلف کہتا اب کہتا ہوں کہ محمد کے دین کو چھوڑ دو. بلال حبشی تب بھی کہتے تو کیا سمجھتا ہے, کیا میں نے بے سوچے سمجھے اس دین کو اختیار کیا ہے. کہا عقل و فطرت کا تقاضا یہی ہے, رب ایک اللہ ہے اور محمد اس کے سچے رسول ہیں. دنیا کی ساری مصیبتیں برداشت کی جا سکتی ہیں لیکن ان کے دامن کرم سے خود کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. ایسی اذیتیں تکلیفیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا رہے ہیں. آقائے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ان کی اذیتوں کو بھی دیکھتے, تکلیفوں کو بھی دیکھتے, صبر کی دعا بھی کرتے, نصیحت بھی کرتے. پھر ان کی ان اذیتوں کو دیکھتے ہوئے آقائے کائنات علیہ التحیۃ والثناء نے سیدنا ابو بکر صدیق سے ذکر کیا اور ان سے فرمایا کہ اے ابو بکر, جب تمہارے پاس استطاعت ہو جائے کہ تم بلال کے لیے کچھ کر سکو, اس وقت تنہا نہ کرنا بلکہ اس کرنے میں مجھے بھی تم اپنے ساتھ شامل کر لینا. سوچے ذرا, جو مصیبتیں اٹھائے ایمان کی خاطر آقائے کریم علیہ السلام
اس پر کتنا کرم کرتے ہیں، کتنا پیار اس سے فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ایک مرتبہ دیکھا آپ کو انہی تکلیفوں میں، اسی حرہ کے میدان میں، کہ بلال حبشی کو لوہے کا لباس پہنایا گیا اور پیٹھ کے بل لٹا کر ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیا گیا۔ اب دھوپ کی تپش الگ ہے، لوہے کا لباس الگ ہے، پتھر کا وزن الگ ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیدنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے اس کے مالک امیہ بن خلف سے کہا میرے پاس ایک غلام ہے، بڑا قیمتی غلام ہے، بڑا زبردست کاریگر ہے، ماہر ہے، رنگ بھی اس کا گورا خوبصورت ہے، موٹا تگڑا اونچا پورا غلام ہے وہ۔ امیہ بن خلف کے دماغ میں لالچ آئی، اس نے سوچا بلال یہ حبش کا رہنے والا ہے، نحیف ہو چکا، کمزور ہو چکا ہے، اس کے بدلے میں اگر ایسا زبردست غلام مل رہا ہے تب تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس نے منظور کر لیا، بلال حبشی کو صدیق اکبر نے آزاد کیا، آقائے کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب بلال آزاد ہو چکے ہیں، آپ پر ایمان لانے میں جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں اب انہیں کوئی تکلیف نہ دے گا، یہ آزاد ہو چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال میں نے تو تم سے کہا تھا اس کی آزادی میں مجھے بھی شامل کرنا، یہ تم نے تنے تنہا کیسے سودا کر لیا؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلال کیا، بلال بھی آپ کا ہے اور میں بھی تو آپ ہی کا غلام ہوں، جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، یہ آزادی آپ ہی کی جانب سے ہے، آپ ہی کی عطا کرتا ہے۔ تو بلال حبشی کی ان اذیتوں کو دیکھیں اور پھر قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ زبان سے کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے اور نجات پا جائیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ ضرور امتحان میں ڈالے جائیں گے، آزمائش میں ڈالے جائیں گے، اور جب آزمائش میں پورے اتریں گے تو جا کر کے انہیں نجات میسر آئے گی۔ تو ہمارے اسلاف نے ایسی قربانیاں دی ہیں، کس لیے؟ دولت اسلام کی حفاظت کے لیے۔ آقائے کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر مومن بندے کو اس کے ایمان کے امتحان میں ڈالتا ہے، ہر مومن بندے کو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بعض کے لیے امتحان ہوگا میں امتحان سے بچ جاؤں گا۔ حضور کہتے ہیں اللہ ہر مومن بندے کو ایمان کے امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوا کرتا ہے۔ تو ہر بندے کے لیے ایمان کا امتحان ہے، ایمان کی آزمائش ہے۔ اس لیے آج کے فتنہ و فساد کے دور میں بھی جب کہ مسلمانوں کے جانوں پر بھی حملے ہیں، مال و اسباب پر بھی حملے ہیں، ان کی پراپرٹی اور جائیداد پر بھی حملے ہیں، ان کی عزت و آبرو پر بھی حملے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا حملہ ہے وہ ان کے ایمان پر ہے کہ یہ سب کچھ رہے مومن نہ رہے۔ اس لیے مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب کچھ جاتا ہے تو چلا جائے لیکن ایمان محفوظ رہ جائے، تاکہ اسے اللہ موت پر حقیقی عید عطا فرما دے، اور حقیقی عید کی سعادت سے وہ ہمیشہ کے لیے بہرور ہو جائے۔ میں یہی عرض کروں گا
کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. ایمان کی حفاظت کی جو فکر کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے. اور جو بے فکر ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے کہ یار مومن تو ہیں، ایمان تو لا چکے، اب کیا کرنا ہے، جو بے فکر ہو جائے، بعض صاحب کشف بزرگوں نے کہا مرتے وقت قوی اندیشہ ہے اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. اور جو فکر کیا کرتا ہے اللہ اسے فتنوں سے بچاتا ہے اور اس کے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے. مولا کریم ہم سب کو بھی ایمان پر استقامت عطا فرمائے، حفاظت ایمان کی سعادت عطا فرمائے، اور عید حقیقی کی دولت ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو بھی عطا فرمائے.